الحمدللہ نحمدہ ونصلی وعلی رسولہ النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم معزز و محتشم حضرات علماء کرام صوفیہ اعظام حاضرین و سامعات اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے ایک مرد قلندر عارف باللہ حضور پر نور فیض گنجور مظہر شان غوث جلی حضرت خواجہ صوفی اللہ رکھا شاہ مرشد و رہنما قلندر بے ریا و باصفا نور اللہ تربتہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہیں حضرات گرامی قدر یہ 3 دن کا فقید المثال عرس مقدس و تصوف سیمینار کراچی سے لے کر خیبر تک امریکہ یورپ برطانیہ ملائیشیا متحدہ عرب امارات سعودی عربیہ اور دیگر مسقط عمان سے اور دیگر ممالک سے آپ سب کا یہاں آنا اس بات کی ایک کامل دلیل ہے کہ وہ ولی کامل جنہوں نے اپنی زندگی اللہ رب العزت کی ذات کی خاطر اور فقط اپنا منشور اپنا ماٹو اللہ رب العزت کی ہستی کو بنا کر اپنی زندگی کو گزارا آج خلاق عالم نے کشاں سے کائنات سے لوگوں کو ان کی مزار انور کی طرف روانہ کر دیا ہے آپ نہ مجھے ملنے آئے نہ یہاں لنگر کھانے آئے نہ یہاں کسی اور مقصد کے لیے آئے میرا آپ کا سب کا مقصد کیا تھا ایک ایسی ہستی کامل کو ہم خراج عقیدت پیش کریں اپنی محبتوں کے پھول وہاں نچھاور کریں اپنے دلوں کی امنگیں سامنے بتائیں کہ ہم یہ جو جشن منا رہے ہیں ہم یہ جو اہتمام کر رہے ہیں یہ دسترخوان لگا رہے ہیں ایک اوس ولی کامل کے لیے لگا رہے ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی اپنے رب کے لیے گزاری فَاذْكُرُونِی اذکرکم کا مصداق بن کر گزاری آج رب نے اذکرکم کا وعدہ ایسا مکمل فرمایا کہ آج علماء کی زبان کو اگر ہم دیکھیں تو اس ولی کامل کی تعریف و توصیف میں نظر آتی ہے آج ہم ان کے عاشقوں کو غلاموں کو دیکھیں تو ان کی زبانیں ان کی تعریف و توصیف میں ہمیں کھلتی نظر آتی ہیں اور فقط یہ چاہنے والوں کی بات نہیں ہے آج دنیا یہ کہنے پر مجبور ہے کہ قلندر کبریاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب 1971 میں اس مقام پر بیٹھ کر عشق رسول کی ایک ایسی آنچ لگائی تھی جس کی چنگیاری اٹھی ہے اور آج یہاں سے قال اللہ تبارک و تعالی بھی ملتا ہے قال الرسول بھی ملتا ہے ظاہری لنگر بھی ملتا ہے اور قرآن کا لنگر بھی ملتا ہے آج یہاں سے مصطفیٰ کے فرمان کا لنگر بھی ملتا ہے حضرات ہم نے آپ کو اس لیے جمع نہیں کیا تھا کہ آپ آئیں اور 3 دن یہاں آ کر ہمارے نعرے لگا کر چلے جائیں ہم نے جمع اس لیے آپ کو کیا ہے کہ اس پاک ولی کامل نے جس وحدہ لا شریک کا ذکر کروا کر اور لا الہ الا اللہ کی وہ ضرب حق ہم سے لگوائی تھی
اور ہمارے دلوں کی بنجر کھیتیوں کو آباد کیا۔ تو بھائی جو احسان کرتا ہے نا، اس کے احسان کو چکانے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ جو عزت والے لوگ ہیں نا وہ یہ سمجھتے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ عزت والا ہی دوسرے کو تکیہ دیتا ہے۔ اور ہم پر احسان کیا کیا کہ ہمیں ہمارے اجاڑ دلوں کو اللہ کے ذکر سے آباد کیا۔ آج ہم اپنے ذکر، اپنے دل بھی آباد دیکھتے ہیں، اپنی زبانیں بھی آباد دیکھتے ہیں، اور پھر اس مرد کلندر کی بارگاہ میں آ کر کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں جو سکھایا تھا ہم اپنی زندگیوں کو سدھار رہے ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی کی دلیل یہ ہے لباس کا اچھا ہونا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری کامیابی کی دلیل یہ ہے کوٹھی بڑی ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ میرا بینک بیلنس کروڑوں میں ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی اور ہماری فلاح اور ہماری بلندی، ہماری ترقی کا راز یہ ہے کہ ہم بڑے سیاستدان ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری کامیابی کا راز یہ ہے کہ ہم گجر ہیں، جٹ ہیں، راجپوت ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری جو ہے کامیابی کا راز یہ ہے کہ میرے بیٹے افسر ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری کامیابی کا راز یہ ہے کہ میرے مربے زیادہ ہیں۔ اور قرآن سے پوچھتے ہیں ہماری کامیابی کا راز کیا ہے؟ اور اس میں کوئی شک نہیں، دنیا کو حسین کرنا قرآن کہتا ہے۔ جو میں نے آیت پاک پڑھی، آپ ہر روز یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ میری دنیا حسین بنا دے۔ اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا ایسے حسین ہوگی، دنیا رنگین ہوگی، رنگ برنگے کپڑوں سے دنیا رنگین ہوگی، رنگ برنگے محلات سے دنیا رنگین ہوگی، رنگ برنگے مال سے دنیا حسین ہوگی۔ نا ساتھ دنیا، اچھا یہ دیکھیں ترتیب کیسی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے میری اللہ میری دنیا حسین بنا۔ آخرت بعد میں کیوں؟ پھر کہا دنیا حسین بنانے کے بعد پھر کیا دعا ہے، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، میری آخرت بھی حسین بنا۔ پتا چلا رب کہتا ہے وہ دنیا حسین نہ مانگ، فقط دنیا کا حسین ہونا تمہیں کامیاب نہیں کرے گا، اس کے ساتھ ساتھ تمہیں آخرت بھی حسین ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور خانقاہ ہمیں کیا سکھاتی ہے، آستانہ ہمیں کیا دیتا ہے، شیخ ہمیں کیا دیتا ہے؟ آپ نے کبھی وہ شجرہ شریف پڑھا ہے جو ہم نے آپ کو بیعت کے وقت دیا تھا؟ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ جو جن سلاسل کے ساتھ ہم وابستہ ہیں ہماری نسبت کہاں پہنچتی ہے؟ کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ ہم اہل بیعت اطہار کی غلامی اختیار کرتے کرتے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیسے پہنچتے ہیں؟ کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ معروف کرخی کی زندگی کیسی حسین تھی؟ کہ آپ کو معلوم ہے سری شکتی نے آخرت کیسے حسین کی؟ کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ غوث العظم کی یہ دنیا کیسے حسین تھی اور آخرت کیسے حسین ہوئی؟ کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ حضرت کلندر کبریا تاجدار ساہو چک شریف نے اپنی زندگی کیسے حسین کی اور پھر آخرت کیسے حسین ہوئی؟ تو سن بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساتھ میں، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ دنیا کی ٹھاٹ پاٹ، یہ جاہ و جلال، یہ منزل، یہ منصب، یہ ہماری برادریاں، یہ ہمارا حسب و نسب جو کہ ہمیں جو ہے کامیابی کی طرف لے کے جائے گا، تو یہ جواب نفی میں ملتا ہے۔ اگر کامیابی حسب و نسب میں ہوتی، جاہ و جلال میں ہوتی، ماہ و ملال میں ہوتی، قبیلہ و سرداری میں ہوتے، تو سب سے پہلے جنتی ابو جہل اور ابو لہب ہوتے۔ پیچھے کا آواز آنی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر پہلے جنتی ابو جہل اور ابو لہب ہوتے۔
لیکن وہ ایسے جہنمی ہیں بدبخت، ایک کی قبر کے اوپر لیٹرینیں بنی ہوئی ہے اور دوسرے کو بندوں نے نہیں، رب نے کہا ہے تبت یادا ابی لہب و تب۔ اور حضرات گرامی قدر، یہ بات میں اکثر آپ کو سناتا ہوں، چونکہ ہمارے اندر یہ بات ہوتی ہے، میں فلاں برادری کا ہوں، میں فلاں برادری کا ہوں، وہ بھائی میاں ہم فقیر آدمی، ہماری کوئی برادری نہیں، ہم نے قرآن سے پوچھا ہے برادری کیڑی ہونی چاہیے، رب بندہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، رب کہتا ہے کہ برادری یہ اچھی ہے، کون سی یا اللہ؟ فرمایا تقوی والی، مجھے راضی کرنے والی، میری بارگاہ میں اپنے آپ کو ایسے پیش کر اور یہ مجھ سے دعا مانگ۔ یا اللہ کیا؟ رب بندہ دعا کر کہ یا اللہ میری دنیا حسین بنا دے، دنیا حسین بنا دے۔ خالق فرماتا ہے صرف دنیا حسین بن جانے سے تجھے فائدہ نہیں ملنے والا، اسی لیے تو اگلی دعا کہی نا، اگر یہاں تک بات مکمل ہو جاتی تو پھر تو یہ تھا کہ دنیا حسین بنا دے، بات مکمل نہیں ہوئی۔ رب کہتا ہے وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ، آخرت بھی حسین ہے۔ یا اللہ دنیا تو حسین بنی، میں نے لباس مہنگا پہنا، دنیا حسین ہے، کاروبار اچھا کیا، پراپرٹی میری اچھی ہے، بینک بیلنس اچھا ہے، کاروبار اچھا ہے، میرے پاس دنیا بھر کے ویزا جات ہیں، تو میری دنیا اچھی ہے۔ یا اللہ پاک میرے پاس گاڑی ہے، دنیا اچھی ہے، میرے پاس مکان ہے، دنیا اچھی ہے۔ رب کہتا ہے دنیا تو اچھی کر رہا ہے، لیکن سن جس بازار میں نے دنیا کے امیر ترین ابو جہل و ابو لہب کو ذلیل کیا ہے، اسی بازار میں نے رنگ کے کالے، بڑے بڑے ہاتھوں والے، موٹے ہونٹوں والے، ان امیروں کے مقابلے میں غریب، ان ہاشمیوں کے مقابلے میں حبشی، ان آقاؤں کے مقابلے میں غلام، میں نے اس کو عزت کا تاج پہنایا۔ رب کہتا ہے میں نے ان کو ذلیل کیا ہے، اور عزت کا تاج کس کو پہنایا؟ رنگ کے کالے بلال۔ یا اللہ عزت کا تاج کیسا؟ فرما رہا وہ چلتا مکے کی گلیوں میں ہے، وہ چلتا مکے کی گلیوں میں ہے، اور میرا نبی اس کے قدموں کی آواز جنت میں سنتا ہے، میرا نبی اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنتا ہے۔ فرمایا وہ رنگ کا کالا ہے، حبشی ہے، غلام ابن غلام ہے، لیکن حال اور مقام یہ ہے سارے کعبے کی طرف منہ کر کے اذان پڑھتے ہیں۔ بلال کو میں وہاں کھڑا کرتا ہوں، کعبہ نیچے رہ جاتا ہے، بلال اوپر کھڑا ہوتا ہے، اور اوپر کھڑے ہو کر کرتا کیا ہے؟ کعبے کی طرف منہ کر کے اذان پڑھتا ہے۔ سارے کعبے کی طرف منہ کر کے اذان پڑھتے ہیں، وہ کعبے کی طرف اذان کر کے پڑھتے ہیں منہ۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ بھائی؟ اس کی وجہ یہ تھی ابو جہل و ابو لہب کے پاس مال تھا، قبیلہ تھا، سرداری تھی، جاہ و حشمت تھی، لیکن مصطفیٰ کی غلامی نہیں تھی۔ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کیسے حسین ہوتی ہے، بعد میں آخرت کی بات کرتے ہیں۔ ان کے پاس مال تو تھا لیکن حضور کی غلامی نہیں تھی، اور بلال کے پاس دنیا میں رہ کر آسائشات دنیا نہیں تھی، دنیا میں رہ کر دنیا داری کے جو لوازمات ہیں وہ نہیں تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی موجود تھی، حضور کی غلامی موجود تھی۔ اب یہاں یہ فیصلہ مکمل ہے کہ ایک پلڑے میں ساری کائنات رکھ دی جائے تو دوسرے پلڑے میں غلامی مصطفیٰ رکھ دی جائے،
ایک پلڑے میں ساری کائنات رکھ دے، تمام عزتیں رکھ دے، تمام عظمتیں رکھ دے، تمام شرف رکھ دے، ایک پلڑے میں رکھ دے، دوسرے پلڑے میں صرف غلامی مصطفیٰ رکھ دے تو غلامی مصطفیٰ والا پلڑا نیچے آ جاتا ہے، وہ بھرا ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا بھائی؟ رب کہتا ہے وجہ یہ ہے کہ میں نے کائنات بھی بنائی ہے مصطفیٰ کے لیے، تو کائنات میں رہنے کا اور جینے کا حق بھی اس کو دیا ہے جو مصطفیٰ کے لیے ہے، جو مصطفیٰ کے لیے ہے۔ بھئی کائنات اگر حضور کے لیے بنائی ہے تو جس کا گھر ہوتا ہے میزبان وہی ہوتا ہے۔ پچھلے بندے نہ بولو ہمیں کوئی گل نہیں۔ اب آپ جا رہے ہیں نا، جا رہے ہیں تو 3 دن کا جو مقصد تھا یہاں بیٹھنے کا وہ تو سنتے جائیں، 3 دن کا جو مقصد تھا وہ تو سنتے جائیں، اور یہ بھی دیکھتے جائیں کہ ہماری وابستگی کس آستانے کے ساتھ ہے۔ جب کوئی پوچھے سینہ چوڑا کر کے بتا، ساہو چک کا غلام ہو۔ صرف یہ خیال نہ کر کہ میں نے اس کیمرے میں اگے ہو کے فوٹو بنوانی ہے، 100 روپے کی ٹوپی لے کے سر تے نہیں پانی، ننگیاں ہی میں فوٹو ضرور بنانی ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ مت سوچ اور یہ دیکھ، سینہ چوڑا کر کے بتا کہ ساہو چک شریف کا غلام ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ساہو چک والے مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ ساہو چک والے مصطفیٰ کے غلام ہیں، اور ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ جی کئی بندے آدھے اور 2 4 5 پیر رکھے ہم نے، میں اس پیر نو بھی ملنا ہے، میں اس نو بھی ملنا ہے، میں اس نو بھی ملنا ہے۔ میں کہا تو پھر سارے نو مل، مینوں نہ مل، تو سارے نو مل مینوں نہ مل، اس لیے کہ ہم اپنے مصطفیٰ کے غلام ہیں، اور ہم مصطفیٰ کی غلامی کو اعزاز سمجھ کر اپنے گلے میں رکھتے ہیں، اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کے سوا ہمارا کوئی پیغام نہیں ہے۔ ہمارا مشن، ہمارا پیغام، اس آستانے کی آواز یہ جب بھی اٹھی ہے مصطفیٰ کے نام پہ اٹھی ہے، اور جب بھی اٹھے گی مصطفیٰ کے نام پہ اٹھے گی، اور ہم حضور علیہ السلام کی غلامی میں کوئی 2 رائے نہیں رکھتے۔ عقیدہ سنیے ذرا ہمارا، ہم حضور علیہ السلام کی غلامی، حضور کی عزت، حضور کی عظمت، حضور کی شان، حضور کی ناموس پر کسی امر کی کوئی 2 رائے نہیں رکھتے، نہ سوچتے ہیں، نہ سوچنے والوں کے پاس بیٹھتے ہیں، بلکہ کسی کے پاس تو ہم بیٹھتے ہی نہیں، ہم کسی کو اپنے پاس نہیں بٹھاتے، اس لیے کہ ہمیں جو پیغام، جو فکر حضرت امیر ملت نے عطا فرمائی وہ مصطفیٰ کی غلامی کی فکر ہے، وہ مصطفیٰ کی غلامی کی فکر ہے۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کے آل و اصحاب کو جو مقام میرے نبی نے عطا فرمایا اس کے مطابق اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ ہم کسی مشابہ میں نہیں ہیں۔ یہ بات آپ چونکہ ریکارڈڈ ہے، لائیو بھی ہے، پوری دنیا اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہی ہے، آپ بھی سب یہ بات سمجھیں، اور اس آستانے سے وابستہ جو لوگ ہیں اس بات کو اپنا عقیدہ بنائیں کہ ہم کسی مشابہ میں نہیں ہیں، بھئی ایسے نہیں تو ایسے، ایسے نہیں تو ایسے، میں مشابہ کا قائل ہی نہیں، ہم وحدت کے قائل ہیں۔ سمجھ آئی؟ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو ایک مانا ہے، اس میں 2 رائے نہیں رکھتے، اور اس پیغام کو جو رب نے ہمیں عطا فرمایا اس کو بھی ایک مانا ہے، اس پر ہم کسی امر کی کوئی 2 رائے نہیں رکھتے، اور ہم جن ہستیوں کو اپنا رول ماڈل مانتے ہیں، نہ ہم کسی یہود و نصارہ کے کسی کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں،
اور نہ یہ ہماری کوشش ہے کہ ان کی طرح کا عمل دیکھا جائے. ہم نے اگر آئیڈیل مانا ہے تو وہ صدیق اکبر کو مانا ہے. ہم نے آئیڈیل اور اپنا رول ماڈل فاروق اعظم کو مانا ہے. ہمارا رول ماڈل عثمان ذو النورین ہے اور ہمارا رول ماڈل علی المرتضیٰ شیر خدا ہے. اور ہمارے سینے میں جو غلامی ہے وہ امام علی مقام امام حسین کی اور حضرات گرامی قدر جس طرح مذہب کو نقصان پہنچایا تو مذہبی لوگوں نے پہنچایا ہے. آپ میری اس بات کا اختلاف نہیں کر سکتے, اتفاق کرنا آپ کی مجبوری بنے گی. مذہب کو نقصان پہنچایا تو غیر مذہبوں نے نہیں پہنچایا. غیر مذہبوں نے اپنے اشاروں پر نچایا ہے تو مذہبی لوگوں کو نچایا ہے اور دستار و جبے والوں کو خریدا ہے. سمجھ آئی؟ اور پھر انہوں نے ہمیں نچایا ہے. بھئی آپ اتنے لوگ میری بات سنتے ہیں اور اگر میں کسی اور کی بات سن کے آپ کو سناؤں, اگر میں قرآن و سنت کو چھوڑ کر کسی کے ابرو یہ اشارہ پر آپ کو اور پیغام دوں تو یقیناً مذہب کو میں نقصان پہنچا رہا ہوں. اسی طرح سنو, تصوف کو نقصان وابیوں نے شیعوں نے نہیں پہنچایا, یہ ہم اہل تصوف نے پہنچایا ہے. سب سے پہلے پیروں نے اپنا پہنچایا ہے, سجادہ نشینوں نے پہنچایا ہے, ان بازاری بکے ہوئے مولویوں نے پہنچایا ہے جو پیروں سے پیسہ لے کر ان کی بات کرتے ہیں. میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں. اللہ نے مجھے قوت گویائی عطا فرمائی ہے, میں خود قرآن پیش کر سکتا ہوں. اور میں نے کبھی آپ کو پتا ہے, آپ تو جانتے ہیں, میں کدی کو بازاری مولوی نہ رکھے, میں کدی کو اسٹیج سیکرٹری نہ چکے, نہ درویش ہی ساتھ ہوتے ہیں جی. اور آپ سب میری طاقت ہیں, سمجھ آئی؟ اور آپ سے جو میں محبت رکھتا ہوں وہ فرضی اور بازاری نہیں کرتا. اگر فرضی اور بازاری محبت کی جائے تو پھر میں شب و روز آپ کے ساتھ نہ چلوں. آپ نے جب بھی جہاں بھی مجھے یاد کیا ہے, اور میں نے آپ میری زبان اس بات کی مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں کسی کو انکار کرتا ہوں کہ میں تیری مان کر تیرے پاس نہیں آ سکتا. کیونکہ میں آپ کو مرید نہیں سمجھتا اور نہ اپنے آپ کو پیر سمجھتا ہوں. ہم اس آستانے کے جاڑو کش ہیں اور آپ کے خادم ہیں. حسین زندگی یہی ہے یار. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں, مذہب کو نقصان یہود و نصارہ کے ہاتھ کنڈے جب استعمال ہوئے اور مال ہمارے مولویوں اور پیروں نے کھایا اور آپ عوام کو ذلیل کروایا. اسی طرح تصوف کو بھی نقصان یہ سب سے پہلے پیروں نے پہنچایا ہے اور اس کے بعد پیروں کے مال پر بکے ہوئے بازاری مولویوں نے پہنچایا ہے اور تیسرے نمبر پر مریدوں نے پہنچایا ہے. جاہل اپنی جہالت کو سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں. جو پیغام ملا تھا اس کو ہم نے سمجھا ہی نہیں اور ہم نے کیا کیا, ہم نے اپنی جہالت کو صحیح سمجھتے ہوئے ہم نے یہ نہیں کہا ہماری جہالت ہے, ہم نے کہا نہیں ہم جو کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے. اور آپ نے کبھی غور کیا یہ کیوں آج صرف ان پڑھ طبقہ رہ گیا درباروں پر مجاوری کے لیے, متولی بن کر پیسے لینے کے لیے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ میرٹ ختم ہو گیا. درباروں پر اللہ کے ولیوں کے نظاروں پر عرس, قرآن خوانی, درود و سلام کی بجائے میلے لگنے لگے.
کبڈیاں، گھوڑوں کی دوڑ، کتوں کی دوڑ، لکیرانی سرکس، کیا اللہ کے ولی نے تمہیں یہ پیغام دیا تھا؟ اور بھئی ہمارے استاد لوگ یہ جو فن شاعری کے استاد ہیں مجھے لکھتے ہیں کہ اگر کسی پاک اچھے متقی بندے کا کلام آپ غلط پڑھیں نا تو اس کی قبر میں اس کو تکلیف ہوتی ہے، نہیں سمجھے؟ وہ کہتا ہے میں نے شعر تو اور لکھا تھا، وہ بدبختہ تو ویلاں واسطے شعر ہی بدل گئے۔ جس طرح میاں صاحب کا لوگ بڑے لوگ اپنے لوگ جو ہے غلط کلام پڑھتے ہیں، اسی طرح صاحب نظار بھی یہ بات کہتا ہے، وہ بدبختوں میں تو مشن پیغام اور دے کر آیا تھا اور تم نے میری قبر کو میلوں کی صورت میں تماشا بنا لیا۔ کدی دیکھا جی ایک بندہ پروفیسر ہوئے وہ دے 5-6 پتر تیاں ہون سارے پروفیسر ہوں ایک ڈاکٹر ہوئے ساری اولاد ڈاکٹر ہوں اے تسی دسو میں تواڈیاں جڑیاں اولادیں ساری ایک ہی کام کر دیں تو پھر جہالت ہی رہ گئی ہے نا پیر خانے میں۔ ایک پیر دے 17 پتر نے چیتے شاہ گامے شاہ میتے شاہ سارے ہی ولی نے، اساں سارے نے غوث پاک آکھنا۔ حضرات یہ تصوف کے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے اور تصوف کو نقصان ہم نے پہنچایا ہے اور ہمارے ہاتھ چوم کر حامل ہے۔ تو پھر جہنم وچ اساں دے دیکھیا قرآن شریف دے آکھیا کہ تم اپنے امام کے ساتھ ہو گے تو جو امام ہی جہنم وچ میرے قبلہ عالم تاجدار ساؤ چک شریف رحمت الرحمان کا پیغام کیا ہے؟ ابھی غور کیا ہم نے یہ پیغام یہ ہے کہ ہر گناہگار کی سزا کے بعد معافی ہو جائے گی، لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روپ دھار کر اللہ کی مخلوق سے دھوکہ کرے گا اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ کیوں میں کبھی کبھی آپ کو تھوڑی سی سختی سے بھی بات کہہ دیتا ہوں، پیار سے ہمیشہ اسی برتن پہ محنت کی جاتی ہے جس کو سنوارنا ہوتا ہے، جس کو سنوارنا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر ہم یہ تو سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی ہر شے میرے پیر دی، ہم یہ کہتے ہیں ہر شے اللہ دی۔ ایک ہوتی ہے عادت، ایک ہوتی ہے عبادت۔ میں عبادت اور عادت کو یکساں سمجھنے والا ہوں۔ بعض بندوں کی عادت اور ہوتی ہے، عبادت کے وقت اہتمام اور ہوتا ہے۔ ہم عادت اور عبادت کو یکساں سمجھتے ہیں۔ اور کبھی آپ نے میرے ساتھ رہنے والے حضور قبلہ عالم کے ساتھ بیٹھنے والے قریبی لوگ یا دور والے کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ ہماری عادت اور ہو اور عبادت اور ہو؟ بھئی خلوت و جلوت میں آپ جب بھی ملے ہیں اسی کیفیت میں آپ نے پایا ہے جس کیفیت میں محفل میں پاتے ہیں، جس کیفیت میں مسجد میں پاتے ہیں، جس کیفیت میں نماز میں پاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو پھر آپ اس کو اختیار کرنے میں کیوں تعلی کا شکار ہے؟ بھئی پھر آپ کیوں نہیں اس کو اختیار کرتے؟ عادت کیا ہے؟ ننگے سر کھلے ہاتھوں بازاروں میں پھرنا۔ اور عبادت کیا ہے؟ سر ڈھانپ کر قبلے کی طرف منہ کر کے نیت کر کے ہاتھ باندھنا، یہ عبادت ہے۔ ہن جس طرح تو بازار سے پھرنا ہے انجی مسیطے ہیں، نماز پڑھنی انجی پھر رہا ہے، تیری نماز ہوئے گی۔ نماز کدوں ہوئے گی؟ جدو پوری یکسوئی دے نال قبلہ روح ہوئے گا، ہاتھ بننے گا، با وضو ہوئے گا، پھر تیری نماز ہوگی۔ ادروائز کی ہے وہ تیری عادت ہے۔ تے بھائی اللہ دی بارگاہ بھی جڑا خشیت نال کھلوے او دی قبول ہوندی، دوجا کھلوتا ہے تے کھلوتا رہے۔
پیر خانے میں اس کو ہی کچھ حاصل ہوتا ہے جو خشیت کے ساتھ آتا ہے. سمجھ آئی جے؟ دوجہ ہوندہ تے ہوندہ رہے السلام علیکم تے وعلیکم السلام ہے نہیں. اپنے گھروں سے چلے آپ گاڑی میں بیٹھے ایک ارادہ تھا مصمم کہ ہم سو جگ شریف جا رہے ہیں اور یہ ہمت اور توفیق نہیں کی کہ ہم اپنے سر کو ڈانپ لیں. بھئی آسامی تو فرونجی دی توجہ کرنی ہے اس لیے کہ اس بارگاہ میں تو اس بات کی ضرورت ہی نہیں. اگر اصلاح ہی نہ ہوئی تو آنے کا کیا فائدہ. اور یہ جو آپ محبتیں کرتے ہیں اگر ان کے لگنے میں کسی عمر کا کوئی شک ہے تو آپ بات کریں. اور ہم نے ہمارے آبا نے زندگی بھر میں اگر کہیں کوئی پراپرٹی یا کوٹھیاں خریدی ہیں تو بات کریں. جو کیا وہ آپ کے لیے کیا, جو کیا ہے وہ آپ کے لیے کیا ہے, اور آپ نے جو کچھ کیا ہے اس سے ڈبل نہیں 4 گنا زیادہ کیا ہے. اس بات کی تو ضرورت ہی نہیں. یہ تو حضور قبلہ عالم نے فیض کے خزانے بہا رکھے ہیں, لیکن یار خدا را کچھ اپنی اصلاح کی طرف بھی آئیں, کچھ اس توجہ کی طرف بھی آئیں. اور مرشد کہتے ہی اس کو ہیں جو اصلاح کا ارشاد دے سکے. مجھے اس بات کا کوئی خدشہ نہیں کہ میں اپنے کسی بندے کو کہوں کہ تو ننگے سر ہے تو جڑے 10 روپے میں نے دینے نہ دے, لیکن اصلاح کی اللہ نے مجھے اگر ہمت کی ہے تو اس پر میرے شیخ نے مجھے طاقت بھی دی. اے بھائی نہیں بیٹھے نے انہاں دے پنڈ محفل سی, محفل چ نہیں آئے تو مینوں کی تکلیف ہے, نہ آئے گھر ستا رہے. میری جو نظر ہے وہ دور بھی نہ آپ نے نہیں دیکھی جو اللہ نے مجھے میرے شیخ نے عطا فرمائی ہے. اور آپ پوچھ سکتے ہیں ان 3 دنوں میں جتنے لوگ آئے ہیں میں بتا سکتا ہوں, کیونکہ ہم جب آپ کو ملتے ہیں یہ مت سمجھے کہ بس یہ ایسے ہی ملا اسلام ہو گئی. ہم آپ سے محبت کرتے ہیں بھائی, ہم آپ کی قدر کرتے ہیں, ہم آپ سے پیار کرتے ہیں. تو اس لیے 2 چیزیں میں آپ بتا رہا ہوں. بتانا کام ہے, ہر جگہ بتاؤں گا. جو عمل کرے گا فلاح اس کے لیے, نہیں کرتا جائے جنت ازا کر ٹھیکہ لے. بھئی جدو قرآن آتا ہے جو دلو بھی کثیرہ و مجاہدی بھی کثیرہ, سارے آدھے ہاتھ نہیں پانی. رب آدھے قرآن پڑھ کے گمراہ ہوں گے. رب آدھے قرآن پڑھ کے گمراہ ہوں گے. بھئی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس راستے پہ آئے ہیں تو اصلاح لیں. ہماری ڈیوٹی بس یہ ہے اصلاح دینا. تو 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ذکر شریف اس کی آپ کثرت کریں گے, اس کی آپ کثرت کریں گے. خلفاء سے میں میٹنگ تو نہیں کر سکتا, لیکن کسی اور جگہ یا کسی ایسی جگہ پہ میٹنگ کر کے, میں ایک بڑا تحریکی بندہ, لیکن اب تو نہیں, اب تو آپ جیسا بھی کریں جو ہو بس دیکھ لیں. تو اس پر میں اس چیز کو بڑا اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی ہے, اور جو کر سکتا ہوں اور وہ کرتا بھی ہوں. ذکر شریف ہوگا, ہر جگہ پہ ہوگا. دوسری بات, سب بڑی توجہ سے سن لیں, جس علاقے میں محفل ہو وہاں اس علاقے کے ہر بندے کا مجھے ملنا ضروری ہے. 10, 15, 20 کلومیٹر تک. اور اگر ایسا نہیں تو جب آپ کو میری ضرورت ہوگی تو بھئی میرے انہوں جواب ہے. صبح شوکت صاحب, جب آپ کو ضرورت ہو میری تو میں ہر جگہ آپ کے پاس, اور جب مجھے آپ کی ضرورت ہو تو آپ اپنے گھروں میں سو رہے ہوں, جب میں سونا تو پھر گل کروں. آپ شب و روز جہاں مجھے یاد کرتے ہیں میں آپ کا خادم بن کے وہاں پہنچتا ہوں. ایسا ہے کہ نہیں؟ اور کوئی بندہ یہ بتا نہیں, کہہ نہیں سکتا. یہ تو پاکستان کی بات ہے, باہر کے ملکوں سے مجھے انویٹیشن آئے تو کوئی بندہ یہ کہہ نہیں سکتا میں نے ٹکٹ کی ڈیمانڈ کی ہو. لاکھوں روپے کے میرے ٹکٹ ہوتے ہیں, اور کوئی پیر بھائی یہ کہہ نہیں سکتا. مجھے ایک دوست نے ویزا بھیجا
میں اس ملک میں پہنچا، 80,000 روپے کا میرا ٹکٹ تھا۔ اس نے کہا جی میرا دل یہ ہے کہ آپ یہاں خطاب کریں۔ میں کہا جی میں آؤں گا۔ آتے ہوئے اس نے مجھے 200 رنگڑ پیش کیا، وہ بنتے 12-13 ہزار روپیہ، لیکن میں نے سینہ کھول کر اس کے ساتھ وہ محبت کی کہ وہ آج بھی اگر یہ سن رہا ہے، وہ جو اس لیے کہ لائیو ہے، تو وہ آج تک نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کسی کو یہ بتایا ہو۔ لیکن حضرات اگر میں اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کے مشن کے لیے گیا تھا نا، تو اس وقت وہاں ہمارا 300 سے 400 پیر بھائی ہے۔ آپ بھی یہاں کراچی سے خیبر تک بیٹھے ہیں، آپ نے جب بھی دعوت کی ہے بتایا ہے، ہماری طرف سے ہمارے ساتھ رہنے والوں نے کسی بندے نے آپ کو یہ کہا ہو کہ بھئی گاڑی میں فیول ڈلتا ہے، پیٹرول کے چارجز ہیں، یہ ہے وہ ہے، کسی نے کہا ہو تو مجھے آپ بتا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ میں اپنے والد گرامی کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہوں۔ آپ بھی اپنی اولادوں کے لیے آئیڈیل بن کے بنے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ تویز دیں منڈا کوئی گل نہیں من دے، بھئی آپ خود تویز ہیں۔ اے تویز جڑے اساں ہاتھاں لکھے اس پر آپ یقین کرتے ہیں؟ یہ جو زبان اور دل اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس پر آپ کو یقین نہیں؟ خود تویز بنے اپنا عمل۔ کتنے لوگ ہیں جن کا اپنا عمل ٹھیک ہے؟ بھئی بندہ آکھے پتر ہے فون سونا تے بندے نو آکھی ابا جی گھر ہے نہیں۔ بچوں کو اولاد کی تربیت تو آپ یہ کر رہے ہیں نا۔ ہم نے میں نے خود اپنا آئیڈیل اور تربیت جو پائی ہے حضور قبلہ عالم کے بعد اپنے والد گرامی اور اپنی والدہ سے حاصل کہ جن کے پاس میں خلوت میں بھی بیٹھا ہوں تو مجھے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ واسطے ان کی خدمت کرنی ہے، خلوت میں بھی جلوت میں بھی۔ خدا کی عزت کی قسم یہ منبر رسول ہے، سامنے میرے شیخ کامل کا مزار ہے، باوضو جمعے کا وقت ہے۔ ان دونوں ہستیوں نے مجھے آج تک 42 سالہ زندگی میں یہ نہیں کہا کہ کسی سے اس طریقے سے 10 روپے حاصل کرنا، یہ اس طریقے سے بچت کرنا، اس طریقے سے بینک بیلنس بنانا۔ انہوں نے جب بھی کہا ہے، خدا کی قسم انہوں نے کہا ہے قرآن کی خدمت کرنی ہے، اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ واسطے والی زندگی رکھنی ہے۔ تو بھئی ہمیں تربیت یہ ملی ہے اللہ واسطے والی زندگی، تو اس لیے آپ سب کو ان محافل میں آنا ضروری ہے، اور محفل فتیق نہیں ہوتی، یہ نصیب والے کروا سکتے ہیں، ہر بندے کو توفیق ہی نہیں ہوتی۔ اور میں نے اس بات سے کبھی کسی کو منع نہیں کیا، کیونکہ ہم خود منع نہیں ہوتے، ہم خود منع نہیں ہوتے۔ اور آپ ان 3 دنوں میں بتائیں ہم نے آپ کو دال کھوائی ہے، بھئی ظاہری لنگر کی بھی بات ہے، وہ بھی ہم نے اپنی توفیق اور اللہ رب العزت کی عطا سے آپ کی پڑھ کر خدمت کی ہے۔ ایسا ہی ہے حضرات گرامی قدر، مغرب کی وقت ہم محفل میں پہنچیں گے، نماز مغرب وہاں ادا کر، سب بڑی توجہ سے سن لیں ذرا، ٹائم چینج ہو گیا۔ کوئی بھی محفل ہو، ہمارا جو طریقہ کار جو سلسلے کی محفل ہوگی حضور قبلہ عالم کی اجازت سے، اب یہی بات ہے۔ اس پر بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جی، اچھا ایک بندہ میں نے کہتا ہے نہیں جو تو اڈا حکم ہے انجی ٹھیک ہے، پر میں کہنا انج کر لیں گے۔ میں کہا خسمہ تو سیر کھا تو میرا حکم مننا پہ۔ ایک بندہ اندر بچے دا نا تو اڈے کو نہیں رکھا، میں نا اپنے رکھنے چھڑ چھڑے نہیں، تو بچے اللہ تو انہوں دیتے رکھو نا۔ اچھا انہوں گیا نا رکھ لیں، کہندہ اے تو اڈا حکم ٹھیک ہے، انج کارا لے کہندہ سنہ رکھ لئے۔ میں اس معاملے میں بڑا پاگل آدمی ہوں، میں کہا کارا لیں جاگ میں، بھئی ہم آپ سے دوگلی محبت نہیں کرتے، ہم آپ سے دوگلا تعلق نہیں رکھتے، تو دوگلا ریاکشن بھی مجھے قبول نہیں ہے۔ بات ختم، سمجھ آئی؟
مغرب کے سے پہلے وہاں پہنچیں، مغرب کے وقت وہاں پہنچیں گے، مغرب کی نماز وہاں ادا ہوگی، مغرب کی نماز کے بعد ختم خواجگان اور ساتھ تلاوت اور نعت ہوگی، نماز عشاء اسی پنڈال میں پڑھیں گے، عشاء کے فوراً بعد میرا خطاب ہوگا۔ اگر سما والی محفل ہے تو وہاں سما بھی 1 گھنٹہ اسی وقت ہی ہوگی، اس کے بعد سب کو کھانا پیش کیا جائے گا۔ سمجھ آئی سمجھ آئی؟ کیونکہ بعض بندے ہم سے زیادہ محبت والے ہوتے ہیں، تو جو حکم ہوتا ہے نا وہی حکم ہوتا ہے، اس پر آپ کوئی دو رائے نہیں ہوگی۔ ذکر شریف کی کثرت، ذکر کی ترتیب وہ آپ کو بتا دی جائے گی، اور پھر جو ہے انہوں نے علاقوں میں اس طریقے سے ذکر ہوگا، اور محفل کی جو ترتیب ہے وہ اس طریقے سے ہوگی۔ تیسری بات، 3 مہینے پہلے محفل کا ٹائم لینا یا بتانا یہ ضروری ہے۔ میں اس کے لیے پھر معذرت خواہ ہو جاتا ہوں، اور وہ بھی میں مناسب نہیں سمجھتا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب نے بڑی اچھی ڈیوٹیاں کی، انتظامیہ نے بڑی اچھی ڈیوٹی کی، جہاں جہاں خرابی ہے وہ بھی میرے علم میں ہے۔ یہ مت کوئی سمجھے کہ اگر میں نے خرابی کی ہے تو اس بات کا پتہ نہیں ہے، سمجھ آئی؟ اور یہ میں بعد میں ان بندوں کو ہی مطلب بھی کر دوں گا، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں بتایا نہیں گیا، بتا بھی دوں گا۔ تو حضرات گرامی کے اندر محبت لے کر آئے ہیں، یہ فیض کی جگہ ہے، یہ مرکز فیض ہے، یہ مرکز فیض ہے۔ تو مرکز فیض ہے تو یہاں فیض کے لیے آنا ہے، فیض حاصل کرنا ہے، فیض پانا ہے، محبت سے آنا ہے، بار بار آتے رہیں، بار بار آتے رہیں۔ ہم نہ آپ کو ملنے میں تھکتے ہیں، نہ آپ کی زیارت میں تھکتے ہیں۔ آپ تھک جائیں تو اپنی جگہ، آپ تھک جائیں تو اپنی جگہ، ہم تھکتے نہیں۔ لیکن بعض لوگوں کو، تھکے ہوئوں کو دبا کر بندہ صحیح کر لیتا ہے، جن کی ضرورت ہوتی ہے، اور میں کر بھی لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جن کی ضرورت نہیں ہوتی وہ تھکا رہے۔ تو آپ سب محبت سے آئے ہیں، ابھی ہم یہاں نماز جمعہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد ادھر ہی آپ کو کھانا پیش کیا جائے گا، لنگر شریف ادھر ہی پہنچے گا، کیا ادھر ہی پہنچے گا۔ اب آپ نے نماز جمعہ ادا کر کے ادھر ہی بیٹھنا ہے، لنگر شریف ہوگا، اس کے بعد سب کو اجازت۔ دیکھیں آتے ہوئے بھی میں آپ کو گیٹ پہ ویلکم کرتا ہوں، اور جاتے ہوئے بھی میں وہاں بیٹھتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں آپ کا خادم ہوں۔ تو جڑے چنگے مالک وہ خادمہ کو کام لیں گے، تو بھئی ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں تو آپ اس خدمت کو قبول کریں۔ اور محبت کی جو دلیل ہے، اور اگلی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ماں نامہ منات الاسلام اب بالکل ہمارے ادارے نے فی سبیل اللہ کر دیا ہے، ڈاک نہیں جائے کرے گی، صرف سرکاری محکموں کی ڈاک جاری رہے گی، اس کے علاوہ جو ڈاک ہے وہ آپ کو نہیں جایا کرے گی۔ آپ یہاں سے وہ نئے سے نئے شمارے حاصل کریں گے، یا آپ کے علاقوں میں اپنے علاقوں میں کوئی بھائی منتخب کر لیں، وہ یہاں سے لے جائیں۔ تو بھائی ٹیلی فون باہر جا کے سننا تو بیٹا کال ہے، تمہیں پتہ نہیں کس کے سامنے بیٹھے ہو۔ میں کوئی گونگا جاہل بندہ نہیں، میں اگر خود محتاط ہو کر بیٹھتا ہوں تو میرے پاس آپ بھی محتاط ہو کر بیٹھے، ایسے نہیں بات ہوگی۔ تو حضرات گرامی کے اندر وہ ادارہ ماں نامہ منات الاسلام ہر مہینے آپ دیکھیں کہ ہمارے شیخ کیا کر رہے ہیں، آپ کو پتہ چلے کہ ساڈا پیر کتیاں دی ریساں لوا رہے ہیں، یا گھوڑے دوڑا رہے ہیں، یا جناب کلباں وچ جا رہے ہیں، تو انہوں پتہ چلے کہ ہمارے شیخ ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں، دن رات شب و روز کس طریقے سے اس میں آپ کے لیے نئے سے نئے مضامین اسلامی ہوتے ہیں، اور ان کو آپ تک ہم پہنچاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بھائی چودھری طارق سبحانی صاحب بھی بیٹھے، ہم تو سیاست بھی عبادت سمجھ کے کرتے ہیں یار، تو آپ یہ سمجھتے ہیں، حقیقت بات ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں، اور ان کو جو عزتیں ملی ہیں ہمارے حضور قبلہ عالم کے توفیل سے ملی ہیں، تو اس لیے آپ یہ تمام چیزیں ہم عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، ہم عادت اور عبادت کو یکساں رکھتے ہیں۔ مرید کامل وہ ہے جو عادت اور عبادت کو یکساں رکھے گا،
جو عادت اور عبادت کو یکساں رکھے گا وہی کامل ہے. اور اگر آپ عادت اور عبادت لیتا رکھیں گے تو ہمیں اتنی کوئی ضرورت نہیں. قرآن جب کہتا ہے سارے ہدایت نہیں پان کے دساں کڑا ٹھیکہ لیا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے.